بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تمام میڈیا کا شکریہ۔ آج آپ سب کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا گیا ہے، ہمارا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت ہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو مسلسل ہوتا آ رہا ہے، اور اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفاء انٹرنیشنل میں ان کا علاج ہو سکے۔ ہم نے مختلف طریقے آزمائے، ہم نے قانونی راستے آزمائے، ہم نے سیاسی راستے آزمائے، ہم نے جمہوری راستے آزمائے، ہم نے آئینی اور قانونی راستے آزمائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جا رہا۔ عمران خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، وہ کروڑوں پاکستانیوں کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے وہ لیڈر ہیں۔ 2 ہی لیڈر تھے، ایک بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا اور ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اسلامی دنیا میں یہی 2 لیڈر تھے، ہیں ایک ابھی بھی، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اور یہ آج جو ہم پر مسلط ٹولہ ہے، جن کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، جن کی نہ داخلہ پالیسی ہے، جن کی نہ خارجہ پالیسی ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کے حالات میں کیا کرنا پڑتا ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی جب جنگ نہیں ہوتا تب معیشت کیسے چلائی جاتی ہے، مسلسل پاکستان کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ معیشت ترقی کریں، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو، انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ نوجوان جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، جو تقریباً 60% پاکستان کی پاپولیشن کا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع دیے جائے۔ انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دینا، انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی آئینی اور قانونی طریقے سے ہسپتال منتقل نہیں کرنا، یہ انٹرسٹ ہے ان کی۔ دوسری طرف انٹرسٹ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جن کے وزیراعلیٰ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے، صرف خیبر پختونخوا کا وزیراعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے، اس کو نااہل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ ریجنل کرائسس ہیں، خطے میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے، ان کے ہینڈلرز کی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نااہل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری انٹرسٹ ہیں، تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں۔ ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفاء انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے۔ اگر فرض کرے ایسا نہیں ہوتا
تو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے۔ فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہیں، اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا۔ اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں۔ ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا۔ جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس، وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کری۔ اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں، اگر اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ جی جی آپ جب سے بنے صدر پاکستان، آپ نے بڑی اگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے۔ یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ کو پلان ہے جو آپ دیالہ کی طرف مارچ کا پلان بھی بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے ڈاکٹر بابر امان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور اس کا بی جے پی پروسیڈنگ کے حوالے سے، اس پہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ سر اسی کے ساتھ یہ تو پھر لکھنا پڑے گا۔ اچھا جلدی بتا آپ صحافی برادری میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، کیونکہ زیادتی سب ایک ہو گئے۔ جی بولیں۔ جب سے آپ سی ایم بنے ہیں متعدد کیسز میں آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہے، حالیہ جو ریویو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نائب کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، میری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں، فار ایگزامپل اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ سی ایم اے پی جو خیال افریدی سے بھی زیادہ صاف ہوگا، جو سیلسمن کے چندہ نہیں آئے گا، کیسے ڈسکشن ہوگی؟ دیکھیں،
سب سے پہلے تو جس طرح میری بہن نے کہا ہماری منزل جو ہے وہ حقیقی آزادی ہی ہے. حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے, اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہے, اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہے, اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے, اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے. اور یہ جو ہے ایک دن کا نہیں ہے, یہ 2 دن کا نہیں ہے, یہ جہد مسلسل ہے, یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہے عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے, مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہے, عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا, رمضان میں اکثر جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا, جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے, ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک منٹ آپ کریں. اچھا, اپنے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی اور آخر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان میں یہ انتظام اے بی سی اور پلان جو جتنے بھی پلان مرتب کریں گے ان کے ساتھ باہر آئیں گے. تو اگر اس وقت پاکستان خارجہ سطح پر اور داخلی سطح پر بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موو کہ وہ باہر نکلے ایک نیا تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولہ ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے, وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہیں مینیجر کہا, میں ہیکرز کہتا ہوں, کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں. تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہیں سپورٹ چاہیے, سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی, لوگوں کو شہید کیا گیا. مرید کے میں آپ نے دیکھا, 26 نومبر کو آپ نے دیکھا, ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی, مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے, ہیکرز کو سوچنا چاہیے, تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے, اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے, اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون, وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں, نہیں وہ مجھے پتا ہے کہ ہے, لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, وہ فارن منسٹر ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ بھی بیمار تھا. ہاں, وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا, ملک اس طرح نہیں چلتے.
نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑیں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن